بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطاہرین المعصومین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کے بارے میں سبق نمبر 123 کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کے عبارت وقد اجاب علی ذلک جملۃ من المحققین سے لے کر الثانی الدلیل العقلی تک۔ سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ درس کا وہی تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں بحث چل رہی تھی ظواہر تضمنیہ کے بارے میں کہ ظواہر تضمنیہ حجت ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی حجت کے بارے میں دو قول تھے، جن میں سے ایک قول کی وضاحت ہو گئی گزشتہ درس میں۔ وہ کیا تھا کہ ظواہر تضمنیہ، پہلا قول یہ تھا کہ ظواہر تضمنیہ حجیت نہیں رکھتے، بلکہ ظواہر تضمنی حجیت سے ساقط ہیں۔ اب دوسرا قول جو آج کے درس کا پہلا اور آخری نقطہ ہے، وہ یہی ہے کہ بالکل اس کے برعکس، کہ ظواہر تضمنیہ حجیت رکھتے ہیں، حجیت سے ساقط نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ صدر فرماتے ہیں اس بات کا، یعنی جو پہلا قول بیان ہو گیا کہ بعض اصولوں نے فرمایا ہے کہ ظواہر تضمنیہ حجیت سے ساقط ہیں، یہ اس کا جواب دیا ہے بعض محققین نے، جس طرح کا صاحب الکفایت رحمہ اللہ، صاحب کفایت، یعنی یہ ایک در حقیقت دوسرا قول ہے کہ عام تخصیص لگنے کے بعد باقی فرض کریں اکرم کل من فی البیت میں سے جب 10 افراد کو تخصیص لگ گئی، تو یہ عام تخصیص لگنے کے بعد بھی باقی افراد کے اندر حجیت رکھتا ہے، جبکہ دوسرا پہلا قول تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں، باقی میں حجیت نہیں رکھتا، بس ان 10 میں حجیت رکھتا ہے۔ تو ان کو بعض محققین نے جواب دیا یوں کہ نہیں، بالکل حجیت رکھتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، پہلے قول کا خلاصہ یہی تھا کہ لفظ عام اپنے معنی حقیقی میں نقطہ تھا کہ معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ لفظ عام یعنی ادات عام کل، جو کہ اس کا معنی حقیقی تھا استیعاب و شمول۔ لیکن اس دوسرے قول کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، تخصیص لگنے کے بعد بھی لفظ ادات عام پھر بھی اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے، یعنی شمول و استیعاب میں۔ یہ فرق ہے، یوں کہ بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معنى حل حقیقی۔ مخصص منفصل جب اکرم کل من فی البیت کو لگ گیا کہ 10 افراد کا آپ احترام نہ کریں چونکہ فاسق ہیں، یہ مخصص منفصل کشف نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا اس بات کو کہ متکلم نے اپنے ظہور حالی کی مخالفت کی ہے، اس بارے میں کہ ادات عام معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے، اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس کے باوجود بھی کہ مخصص سے منفصل آیا ہے، لفظ عام ادات عام پھر بھی اپنے معنی حقیقی میں جو کہ اس کا استیعاب و شمول اس میں استعمال ہوا ہے، یہ کشف نہیں کرتا کہ اس میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ وَإِنَّمَا يَكْشِفُ فقط عن عدم تعلق ارادته الجدیت بإکرام الافراد الذین تناولهم المخصص، بلکہ مخصص منفصل یہ بات آ کے ظاہر کرتا ہے کہ ارادہ متکلم جدی، یعنی متکلم کا جو جدی ارادہ ہے وہ تعلق پیدا نہیں کرتا ان 10 افراد کے ساتھ جن کو مخصص منفصل شامل ہے، یہ بیان کرتا ہے۔ اچھا، یہ بیان نہیں کرتا مخصص منفصل کہ ادات عام یا ادات عموم اپنے معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہوا، یہ نہیں بیان کرتا۔ فبالامکان، بس ممکن ہے، الحفاظ علی هذا الظہور، اس ظہور کی حفاظت ہو، وهو ما كنا نسمي بظہور تصدیق الاول بما تقدم، جس کا گزشتہ میں ہم نے ظہور تصدیق اول کا نام دے کر آئے ہیں۔ وَنَتَصَرَّفُ فِي الظُّهُورِ التصدیق الثانی، اچھا پھر جب یہ ہوگا تو ہم ظہور تصدیق ثانی
کے اندر ہم تصرف کریں گے، تغیر کریں گے، وہ یہ ہے، وہ ظہور تصدیق ثانی کیا ہے؟ وہ ظہور حال المتکلم فی ان کل ما قالہ وابرزہ باللفظ مراد لہ جدا۔ تصدیق ثانی یہ ہے کہ ظہور حال متکلم اس میں کہ جو چیز متکلم نے بات کی ہے، جس کو لفظ کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے، وہی مراد جدی ہے اس کا، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ ظہور، اس ظہور کو لو خلی و تبعہ، اپنی ذات کے اندر یعنی ما قبل و ما بعد سے ہٹ کے دیکھا جائے تو یثبت، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کل ما يدخل فی نطاق المعنى المستعمل فیہ وہ مراد جدا، کہ جو بھی چیز متکلم کے کلام کے معنی استعمالی کے اندر داخل ہے، شامل ہے، وہی مراد جدی متکلم ہے۔ غیر لیکن ان المخصص یکشف عن ان بعض الافراد لیسوا کذالک، لیکن مخصص آ کر یہ واضح کرتا ہے کہ بعض افراد ایسے نہیں ہیں، یعنی بعض افراد کے بارے میں کلام اپنے معنی مستعمل میں نہیں ہوا۔ فکل فرد کشف المخصص عن عدم شمول ارادت الجدیت، بس ہر فرد کے بارے میں مخصص کشف کرتا ہے کہ ارادہ جدیہ شامل تمام ان افراد کو نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بعض خارج ہیں۔ بس ہر وہ فرد کے مخصص جو ظاہر کرتا ہے کہ ارادہ جدیہ متکلم ان کو شامل نہیں ہے، نرفع الید لہم، نرفع الید عن ظہور تصدیق ثانی بنسبت لہم، ان میں سے بعض افراد کی بنسبت ان سے ہم ظہور تصدیقی کے ظہور کو اٹھا لیں گے، یعنی ان کے بارے میں کہیں گے اب اس کا ظہور تصدیقی نہیں ہے۔ وَكُلُّ فرد لم یکشف المخصص عن ذالک فیہ، اچھا وہ فرد یا وہ افراد جن کے بارے میں مخصص یہ نہیں بتاتا کہ ظہور تصدیقی کے ارادہ جدی متکلم ان کے بارے میں ہوا یا نہیں، تو نتمسک بظہور تصدیقی ثانی لاثبات الحکم عام لہ، تو پھر ہم یہاں پہ ظہور تصدیق ثانی سے تمسک کریں گے تاکہ حکم عام کو شامل کر سکیں ان بعض افراد کے لیے۔ فبعد الامر، ادھر سے گویا کہ یہ جو بیان ہوا صاحب کفایہ کے بیان، اس پہ گویا کہ ایک بے منزل اشکال ہے۔ فی بعد الامر، آغاز نگاہ کے اندر قد یخطر فی ذہن الملاحظ، لحاظ کرنے والے کے ذہن میں کبھی کہ خطور کرتا ہے یہ کیا، یخطر ان ھذا الجواب لیس صحیحا، یہ جواب صاحب کفایہ جو کہ دوسرا قول ہے پہلے کے برعکس، گویا کہ پہلے قول کو جواب ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یعنی اس کی عدم صحت ابتدائی نگاہ میں آتی ہے۔ کیوں؟ لأنه لم يصنع شيئا ظہور تصدیق الاول الى مرحلة ظہور تصدیق ثانی، چونکہ یہ جو تھا جواب مرحوم صاحب کفایہ یہ نہیں بناتا کسی بھی چیز کو، یعنی کوئی نئی چیز نہیں بتاتا سوائے یہ کہ یہ کہتا ہے کہ حجیت کی تبعیض نقل ہو یہ مرحلہ ظہور تصدیق اول سے مرحلہ ظہور تصدیق ثانی کی جانب۔ فَإِذَا كَانَ ظُهُورُ تَضَمُّنِيُّ غیر تابع لظہور الاستقلال فی الحجیت، یہ ظہور استقلالی اور ظہور تضمنی کی وضاحت ہو گئی گزشتہ درس میں۔ اگر ظہور، ہم یہ کہتے ہیں کہ ظہور تضمنی تابع نہیں ظہور استقلالی کے ساتھ حجیت میں، تو فَلِمَاذَا لَا نَعْمَلُ عَلَى التَّبْعِيضِ فِي مَرْحَلَةِ ظُہور التصدیق الاول، تو پھر کیا سبب بنتا ہے، کس بنا پہ ہم عمل نہ کریں اس تبعیض پر جو مرحلہ ظہور تصدیق اول میں ہے؟ کون سی چیز معنی بنتی ہے؟ وَإِذَا كَانَ تَابِعًا لَهُ، اگر ہم یہ قائل ہوتے ہیں کہ ظہور تضمنی تابع ہے ظہور استقلالی کے ساتھ حجیت میں، تو پھر فَكَيْفَ نَعْمَلُ فِي مَرْحَلَةِ ظہور تصدیق ثانی، تو پھر اس پر کیسے عمل کریں مرحلہ ظہور تصدیق ثانی میں؟ ٹھیک، وَنَلْتَزِمْ بِحُجِّيَّةِ بَعْضِ مُتَضَمِّنَاتِهِ دُونَ بَعْضٍ، اور پھر ہم کیسے پابند ہو جائیں بعض تضمنیات کے حجیت کے بارے میں اور بعض تضمنیات کے بعض ضمنی افراد کے کی حجیت کے بارے میں ہم پابند نہ ہوں، یعنی بعض کی حجیت کے قائل ہوں بعض کی حجیت کے قائل ہوں، کیسے، کس طرح ہم عمل کریں؟ شہید صدر اس ملاحظ کو، اس ملاحظے کو ردنا اعلی هذه الملاحظات،
ہم رد کرتے ہیں اس ملاحظے کو جو جواب مرحوم یعقوب خراسانی کے بارے میں پیش کیا گیا کہ فَإِنَّ ذَلِكَ الْجَوَابُ ونقطة نقل تبعیض من مرحلتين، یہ جواب کہ وہ یہ کہ یہ تبعیض کا مرحلہ، تبعیض یعنی ظہور تضمنی کا مرحلہ ظہور تصدیق اول سے تصدیق ثانی کی جانب ضمنیت فی مرحلۃ التصدیق الاول متراتبۃ، وہ یہ ہے ہمارا اشکال یا ہمارا رد یوں ہے کہ ظواہر تضمنیہ مرحلہ تصدیق اول میں مترابطہ ہیں، یعنی ان کی حجیت و عدم حجیت ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یعنی اگر آپ کچھ کے بارے میں عدم حجیت کے قائل ہیں تو گویا سب کے بارے میں آپ عدم حجیت کے قائل ہیں، اور اگر کسی کے حجیت کے قائل ہیں تو بعض کے حجیت کے قائل ہیں، گویا کہ سب کی حجیت کے قائل ہیں. وَلَهَا نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ، اس کے لیے ایک نقطہ موجود ہے. اچھا، فَإِنْ ثَبَتَ بُطْلَانُ تِلْكَ نُقْطَةِ، اگر وہ نقطہ جو ایک نقطہ واحدہ ہے وہ باطل ہو جاتا ہے کہ تو پھر لم یسلم شیء من تلک الظواہر ضمنیت، تو پھر کوئی چیز سالم نہیں رہتی، ایسی چیز سالم نہیں رہتی جو ان ظواہر تضمنیہ کے بارے میں ہو. ونقطة هي ظہور حال المتکلم فی انه یستعمل اللفظ استعمالا حقیقیا. اچھا، وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ کہ ظہور حال متکلم اس میں ہے کہ اس نے لفظ جو استعمال کیا ہے لفظ کو اپنے معنی حقیقی میں استعمال کیا ہے. فإن هذا هو الذي، یہ نقطہ ذہن میں رہے، یہی وہ چیز ہے یجعلنا نستظہر ان هذا الفرد من المئة الداخل في نطاق الاستعمال، کہ جو ہمیں قرار دیتی کہ ہم اظہار کریں کہ یہ فرد 100 میں سے اس استعمال کے دائرے میں داخل ہے. وذالک ذاک داخل وہکذا، اور وہ بھی داخل ہے. فاذا علمنا، جب ہم یقین ہو جاتے کہ بان اللفظ قد استعمل مجازا، کہ لفظ معنی غیر حقیقی میں استعمال ہوا ہے مجازی میں، وان المتکلم قد خالف ظہور الحالی المذکور، اور متکلم نے اپنے ظہور حالی جس کو ذکر کیا اس کے مخالفت کی ہے، ظہور حالی کیا تھا معنی حقیقی میں، تو فلا موجب بعد ذالک، تو اس کے بعد کوئی سبب نہیں بنتا کہ الافتراض ان هذا الفرد، کہ ہم فرض کریں یہ فرد اور محدود استعمال میں داخل ہو، اس کو ہم نہیں کر سکتے. وہذا خلافا لظواہر الضمنیت فی مرحلۃ ظہور تصدیق ثانی، یہ ظہور تصدیق اول کا مرحلہ تھا، یہ ظہور تصدیق اول کا مرحلہ خلاف ہے اس ظواہر ضمنیہ کے جو مرحلہ تصدیق ثانی میں ہے. فإن نقطة كل واحد منها مستقلة عن نقطة الباقی، ظہور تصدیق ثانی کی جب بات آتی ہے تو اس مقام میں ہر ایک کا، یعنی ظہورہ ظواہر تضمنیہ میں سے ہر ایک کا ظہور مستقل ہے دوسرے کے باقی کے نقطے سے. فإن كل جزء من اجزاء مد الکلام، بس مد الکلام کے فرق 100 اجزاء سے، ان سے ہر جز یعنی المعنى المستلفی، یعنی جس کے اندر کلام کا معنی مستعمل ہے استعمال کیا، یہ ہر جز ظاہر فی الجدیت ہے، یعنی ہر جز کے بارے میں یہ ظہور ہے کہ ہر جز کے بارے میں مراد متکلم جدی ہے. فاذا علمنا ببطلان هذا الظہور فی بعض اجزاء الکلام، اچھا اگر ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ظہور استعمالی باطل ہے بعض اجزاء کلام، یعنی 10 کو شامل نہیں ہے، تو فلا یسوغ ذالک، یہ فلا یسوغ ذالک، یہ ہمیں جائز قرار نہیں دیتا کہ رفع الید عن ظہور اجزاء اخرى، یعنی 10 کو جب کاٹ لیا ان کو شامل نہیں ہے باطل ہے ان میں، تو یہ باقی جو 90 بچتے ہیں تو یہ جائز قرار نہیں دیتا کہ ہم ان 90 سے بھی ہاتھ اٹھا لیں. الاخرى من مد الکلام فی الجدیت، کہ یہ کہہ لیں کہ ہم 90 کے بارے میں جس طریقے سے 10 کے بارے میں مراد جدی متکلم نہیں ہے، اسی طرح 90 کے بارے میں نہیں، یہ ہمارے لیے جواز قرار نہیں بنتا. وہاں کا اس طرح یثبت ثابت کرتا کہ ان العام حجت فی الباقی، یہی دوسرا قول ہے، اور اسی سے ثابت ہو کہ عام باقی افراد کے اندر حجت رکھتا ہے. بذکر الاشارت، بہتر ہے سزاوار ہے کہ ہم ایک اشارے کو بیان کریں اس بات کی جانب ان الاستشکال فی حجیت العام بعد فی تمام الباقی بعد تخصیص علی النحو المتقدم انما اصیر فی المخصصات المنفصلۃ دون المتصلۃ. اچھا، جس نقطے کی جانب اشارہ کرنا یہ کہ جو ابھی تک بحث مورد اشکال و اختلاف تھی وہ یہ تھی کہ عام کو جب مخصص منفصل لگتا ہے تو
کس کے بارے میں بحث چل رہی تھی؟ مخصص متصل کے بارے میں نہیں چل رہی تھی. اس کے بارے میں کیا ہوگی؟ نظراً فرض کریں یہ مخصص نظر الی انه فی حالات المخصص المتصل ہے، یعنی جب مخصص متصل آتا ہے کما فی اکرم کل من فی الارض الا العشرۃ، 100 افراد ہیں گھر کے اندر، اب ان کے بارے میں مخصص متصل آتا ہے کہ ان میں سے 10 کا احترام نہ کریں جو کہ فاسق ہیں. یہ تکون الادا، تو یہ جو کل ہے یہ ادا مستعمل فی استیاب افراد مدخول حقیقتاً، 10 کے علاوہ میں جو استعمال ہو رہا ہے وہ حقیقت میں استعمال ہو رہا ہے، مجاز میں نہیں. لیکن غیر ان المخصص المتصل یساہم فی تعین هذا المدخول و تحدیدہ، یہ برابر ہے اس مدخول کو معین کرنے میں. جب اچھا برابر ہے تو فلا تجوز لیقال ای فرق بین مجاز و مجاز، تو پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ کہا جائے کہ تاکہ کہا جائے کہ کون سا فرق ہے اس مجاز کے درمیان اس مجاز کے درمیان میں. ابھی ہو فبنسبت لصیغۃ الاساسیۃ المسألۃ المطروحۃ، اس سیگے اس بات کی بنا جو بات بنیاد ہے اس مسئلے کے لیے جو بیان ہوا، یعنی وہ کیا ہے؟ وہی حجیت ظہور تضمنی، حجت ظہور تضمنی کی بات. اس کے لیے اتضاح، جب اس کو تو واضح ہو جاتا ہے کہ ان ظواہر تضمنیت اذا کانت جمیعا بنقطۃ واحدۃ، ظواہر تضمنیہ سب کے سب جب ایک نقطے کے ساتھ ہوں، جو نقطہ ظہور حال متکلم ہوا بیان ہو گیا اس کے ذریعے وہ علما ببطلان تلک نقطۃ. اچھا ہیں اگر وہ نقطہ ہے تو ٹھیک ہے، ان کا ظہور بھی ہے حجیت بھی ہے. اگر کہتے ہیں وہ نقطہ ہی باطل ہو یعنی ظہور حال جد متکلم نہیں ہے جن کے بارے میں، تو سقطت عن الحجیت کلھا، تو پھر اور نقطہ ہی جب باطل ہو گیا، اس نقطے کی بنا پہ ظہور و حجیت تھا، تو جب نقطہ باطل ہو گیا تو حجیت بھی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا كَانَتْ اسْتِقْلَالِيَةً فِي نِقَاطِهَا، اور ظہور تضمنی نہیں بلکہ ظواہری استقلالی ہے نکات میں، تو لم يسقط بعض عن الحجیت، تو بعض افراد ساقط نہیں حجیت سے بے سبب سقوط البعض الاخر ہے، بعض افراد کے ظہور ساقط ہونے سے یا حجیت ساقط ہونے سے بعض کی حجیت کا ساقط ہونا لازم نہیں آتا ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.